صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق فیلڈ مارشل نے صدر کو افغان طالبان کی جارحانہ اور اشتعال انگیز کارروائیوں سے آگاہ کیا۔ افغان طالبان حکومت کی جارحانہ کارروائیوں سے پیدا حالیہ سیکیورٹی صورتحال بھی بتائی۔ فیلڈ مارشل نے ملک کی مجموعی داخلی و خارجی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت کا پاک فوج کی قوت، جرأت، صلاحیت اور تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے افواج پاکستان کی چوکسی اور مہارت کو سراہا۔ صدر مملکت نے کہا، پاکستان اپنی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ صدر مملکت نے افغان بارڈر پر سرحد پار حملوں کا فوری پیشہ ورانہ جواب دینے پر پاک فوج کی تعریف کی۔ پاک فوج نے کرم، اسپن، بولدک، چمن میں افغان طالبان کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائیوں میں تقریباً 50 افغان طالبان ہلاک۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی پر افغان طالبان کی فائر بندی کی درخواست۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے جوب، چمن سیکٹر میں پاک فوج کا بھاری توپ خانے کا استعمال، افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں اور خوارج کی پناہ گاہیں مکمل تباہ۔ افغان صوبے قندھار میں بھی پاک فوج نے افغان طالبان کے اہم ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ جوابی کارروائی میں افغان طالبان بٹالین نمبر 4، بارڈر بریگیڈ نمبر 6 مکمل تباہ۔ درجنوں خارجی افغان کارندے بھی ہلاک۔ افغان طالبان نے گزشتہ رات کرم سیکٹر میں بھی سرحدی چوکیوں پر حملے کیے تھے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 25 سے 30 طالبان اور فتنۃ الخوارج کے جنگجو ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کارروائیوں میں 8 افغان چوکیوں اور 6 ٹینکوں کو تباہ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے سوشل میڈیا پر پاک فوج کے ہتھیار قبضے میں لینے کی جھوٹی اور من گھڑت ویڈیوز جاری کی۔ افغان طالبان کی جانب سے پھیلائی جانے والی خبروں میں صداقت نہیں۔ پاک فوج نے نوشکی سیکٹر میں افغانستان کی غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے افغانستان کی حدود میں 3 کلومیٹر اندر واقع غزنالی پوسٹ تباہ کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان جوابی حملے میں غزنالی پوسٹ اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب پاک فوج کی کارروائیوں میں سرحد پار طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ پاک فوج نے 21 افغان طالبان پوسٹیں عارضی قبضے میں لے لیں، دہشت گرد تربیتی کیمپ ناکارہ بنائے۔ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق پاک فوج کی کارروائیوں میں 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب 200 سے زائد طالبان اور ان کے معاون دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کا بھارتی فوج کے من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے پر جواب رد عمل میں کہا، بھارتی مسلح افواج اور اس کے سیاسی آقاؤں کو پاکستانی صلاحیت اور عزم کو ایک بار تسلی سے سمجھ لینا چاہیے۔ ہر جارحیتی اقدام کا جواب تیز، پختہ اور بھرپور انداز میں دیا جائے گا، جو اگلی نسلیں یاد رکھیں گی۔ غیر ضروری گھمنڈ اور بیجا بیانات جنگی جنون بڑھا سکتے ہیں، جس سے جنوب ایشیا میں امن و استحکام کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھارتی فوج یہ حقیقت اب تک تسلیم نہیں کر پائی کہ انہیں مارکہ حق میں فیصلہ کن شکست ہوئی۔ ہر ریاستی انتخاب کی طرح بھارت اور مغربی بنگال کے انتخابات کے موقع پر یہ پروپیگنڈا دہرایا جا رہا ہے، جو تشویشناک ہے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو پہلے ٹیسٹ میں 93 رن سے ہرا کر 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ جنوبی افریقی ٹیم 277 رن کے ہدف کے تعاقب میں 183 رنز بنا کر آؤٹ۔ نعمان علی اور شاہین افریدی نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کپتان شان مسعود نے کہا کہ ٹیسٹ چیمپئن کو ہرایا ہے، کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ کے کپتان ایڈم مارکرم بولے، اس ٹیسٹ سے بہت کچھ سیکھا، اگلے ٹیسٹ میں کم بیک کریں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی کی عالمی ٹیسٹ چیمپئن جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار فتح پر پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کو مبارکباد۔ کہا، تمام شعبوں میں جیت حقیقی ٹیم ورک اور عمدگی کی عکاس ہے۔ اگلے ٹیسٹ میں ٹیم کی کامیابی اور مستقل مزاجی کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی قومی ٹیم کی مبارکباد، پاکستانی کرکٹرز کی کارکردگی کو سراہا۔ اسپنر نعمان علی نے لیجنڈ لیگ اسپنر عبدالقادر کا 37 سال پرانا قومی ریکارڈ توڑ دیا۔ نعمان علی 5 ٹیسٹ کے تسلسل میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے پاکستانی بولر بن گئے۔
نعمان علی نے کریئر کے 16ویں سے 20ویں ٹیسٹ کے دوران 46 وکٹیں حاصل کی، جبکہ عبدالقادر نے 87-88 میں کریئر کے 48ویں سے 52ویں ٹیسٹ میں 44 وکٹیں لی تھیں۔ پاکستان کے نعمان علی پچھلے 12 ماہ کے دوران دنیا کے سب سے کامیاب اسپنر بن گئے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف لاہور ٹیسٹ میں 10 وکٹیں لینے والے نعمان علی کا کہنا ہے کہ وہ ہر سیشن اور ہر بیٹر کے حساب سے پلاننگ کرتے ہیں، اسی لیے کامیابی ملتی ہے۔ پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ حلف کے لیے گورنر ہاؤس روانہ ہونے سے پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں اجتماعی دعا کرائی گئی۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی نے کابینہ منتخب کرنے کا مکمل اختیار سہیل آفریدی کو دے دیا ہے۔ سہیل آفریدی منتخب نمائندوں یا ٹکٹ ہولڈرز میں سے کابینہ تشکیل دیں گے۔ پاکستان کا آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ بورڈ کی منظوری کے بعد $1.2 ارب جلد ملنے کا امکان۔ آئی ایم ایف نے پاکستانی معیشت کی بحالی اور ماحولیاتی اصلاحاتی پروگرام کو سراہا۔ کہا پاکستانی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے، مہنگائی قابو میں ہے، توانائی شعبے میں گردشی قرض کے خاتمے اور تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری پر کام جاری ہے۔ ملکی معاشی نمو 3.25 سے 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف نے سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا سیلاب سے ملک کے زرعی شعبے کی کارکردگی متاثر ہوئی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں توسیع اور تعلیم و صحت پر اخراجات بڑھائے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا $1 ارب فنڈ کے لیے سٹاف لیول معاہدہ طے پانے پر اطمینان کا اظہار۔ کہا معاہدہ میکرو اکنامک اشاریوں کی بہتری کا عکاس ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان نے 1 سال کے دوران معاشی استحکام سے متعلق نمایاں پیش رفت کی۔ زر مبادلہ ذخائر، کرنسی، مہنگائی، شرح سود جیسے اشاریے مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ حکومتی پالیسی کا مقصد صرف معاشی استحکام نہیں، ساختی اصلاحات سے پائیدار ترقی کرنا ہے۔ حکومت نے معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے صنعتوں کو مسابقتی بنانے کے لیے محصولات کے ڈھانچے میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ خام مال اور درمیانی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لا کر برآمدات کو فروغ دیا جائے گا۔ صنعتوں کو عالمی معیار پر لانا ہوگا تاکہ وہ ترقی کریں اور برآمدات بڑھائیں۔ وزیر خزانہ نے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کو پاکستان کے لیے ایسٹ ایشیا موومنٹ کی ممکنہ بنیاد قرار دیا۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی توسیع شدہ تاریخ کا آج آخری دن۔ ٹیکس بار ایسوسی ایشنز اور شہریوں کا تاریخ 30 اکتوبر تک بڑھانے کا مطالبہ۔ صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے کہا ایف بی آر کے سسٹم میں تحال مسائل ہیں۔ ایف بی آر نے اثاثے اور اخراجات کا ڈیٹا استعمال کر کے نوٹسز بھیجے ہیں۔ نوٹسز پر عمل درآمد کے لیے وقت دیا جائے۔ 30 ستمبر کو ایف آئی آر نے گوشتوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 15 دن کی توسیع کی تھی۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ آج شکارپور میں درانی گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا آغا سراج درانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ سیاسی و عوامی خدمات پر مرحوم کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کابینہ ارکان کے ہمراہ کلفٹن کے نجی اسپتال میں ان کے اہل خانہ سے ملاقات، اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا آغا سراج درانی کے انتقال سے سیاست میں پیدا ہونے والا خلا مشکل سے پور ہو سکے گا۔ آغا سراج درانی 4 دہائیوں سے زائد پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے۔ وہ 3 مرتبہ صوبائی وزیر، 2 مرتبہ اسپیکر سندھ اسمبلی رہے۔ آغا سراج درانی کا شمار شہید بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کے با اعتماد ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اور سلطان آف جوہر جونیئر ہاکی کپ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 2 مکے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ پاکستان کی جانب سے دونوں گول سفیان خان نے کیے۔ پاکستان ایونٹ میں اگلا میچ 17 اکتوبر کو آسٹریلیا سے کھیلے گا۔